السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو یہ میرا ولاگ ہے، یہ جو ہمارے معمول کے ولاگ ہوتے ہیں ان سے کافی ہٹ کر ہے۔ ہٹ کر ایسے ہے کہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہو کیا رہا ہے، کیسے حلوائی کی دکان اور نانا جی کی فاتحہ ہو رہی ہے، بیوروکریسی جو ہے جسے نوکر شاہی بھی کہتے ہیں، افسر شاہی بھی کہتے ہیں، وہ کیسے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی ہے، بلکہ اگر یہ کہیں کہ انہوں نے اپنی ایک الگ ہی گنگا بہا رکھی ہے۔ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے، اور جوں سنتے جائیں گے حیران ہوتے چلے جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پاکستان کا ایک ایسا واحد ادارہ ہے کہ جس میں فیڈرل سیکرٹری یا فیڈرل سیکرٹری سے اوپر کے لیول کے ایک ہی وقت میں 6 افسران تعینات ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندہ ہے فیڈرل سیکرٹری، فلاں وزارت کا ہے یا فلاں ڈویژن کا ہے، لیکن ملک میں اور کوئی وزارت، کوئی ڈویژن ایسا نہیں ہے جہاں پہ 6 بندے ایک ہی گریڈ یا اس سے اوپر کے ہوں، یعنی کہ گریڈ 22 یا اس سے اوپر کے ہوں۔ تو آپ سنیے اور سر دھنیے، اس میں بہت ساری جو مہربانیاں ہیں وہ جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب ان کی بھی ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو ذرا ان 6 سیکٹریوں کا بتاتا ہوں، کیونکہ یہ بیک وقت جو ہیں وہ 6 افسران ایسے ہیں جو گریڈ 22 کے ہیں، یعنی کہ یا تو فیڈرل سیکرٹری ہیں یا وہ اسپیشل سیکرٹری ہیں یا وہ سیکرٹری جنرل ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں جناب طاہر حسین کا۔ یہ جناب نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں بطور سیکرٹری جنرل کام کر رہے ہیں۔ پہلے یہ سیکرٹری تھے قومی اسمبلی کے، 2019 میں یہ ریٹائر ہوئے اور پھر 5 مرتبہ ان کو ایکسٹینشن دی گئی۔ مطلب آپ حساب لگائیں کہ ایک بندہ کتنا ضروری ہے اس ملک کے لیے کہ اس کو 5 مرتبہ ایکسٹینشن دی گئی۔ یہاں پر تو ہماری فوج میں سے ایک کچھ آرمی چیف کو ایک ایکسٹینشن دینی ہو تو اتنا رولا پڑا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، جن کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے، 5 ایکسٹینشنیں لی جا رہی ہیں جناب۔ 2009 میں بندہ ہوا ریٹائر، 5 مرتبہ ایکسٹینشن ملی، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ری اپوائنٹ کروا لیا انہوں نے آفٹر دی ریٹائرمنٹ، ایکسٹینشنیں جب ختم ہوئی تو۔ اور وہ کس کے ذریعے کروایا؟ جناب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے ذریعے، اور عہدہ بھی جو ہے وہ پھر سیکرٹری کے بجائے سیکرٹری جنرل کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر تعینات کروایا۔ اچھا جی، اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس سے آگے ہیں جناب چودھری مبارک صاحب۔ یہ جناب ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن تھے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں۔ خود کو انہوں نے پھر اسپیشل سیکرٹری ایڈمن بنوا لیا اور گریڈ 22 میں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ فنانس کمیٹی سے اپنے آپ کو انہوں نے دوبارہ تعینات کروا لیا۔ کمال نہیں ہو گیا ویسے؟ دیکھیں، مطلب خود ہی بیوروکریٹ ہے، اپنے آپ کو قومی اسمبلی کی فنانس کمیٹی سے اس نے دوبارہ تعینات کروا لیا۔ تیسرے نمبر پہ آ جائیں جی، محمد مشتاق صاحب ہیں۔ محمد مشتاق صاحب جو ہیں، ان کو قومی اسمبلی میں قانون سازی جو ہوتی ہے نا، اس قانون سازی کی دائی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہت ماہر ہیں یہ نئی قانون سازی کرنے کے۔ اور یہ جناب ایز اے اسپیشل سیکرٹری ریٹائر ہو گئے تھے، ان کی ایکسٹینشن ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ اسپیشل سیکرٹری تعینات ہوئے، اور اب بھی یہ وہاں پر کام کر رہے ہیں بطور ایڈوائزر قانون سازی۔ پورے ملک میں جتنی بیوروکریسی ہے اور کسی بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون سازی کیا ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس سے آگے چلیں جناب، چوتھے نمبر پہ ہیں وسیم اقبال چودھری صاحب۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ بھی بڑے کاریگر آدمی ہیں، اور یہ جناب انہوں نے مطلب گزشتہ کچھ ہی عرصے میں 3 پروموشنیں حاصل کی، یعنی کہ گریڈ 20 میں یہ تعینات ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ چھلانگیں مارتے مارتے گریڈ 22 میں پہنچ گئے 3 سالوں کے اندر اندر۔ 3 سالوں میں کیا، یہاں پہ 10 سالوں میں ایک گریڈ نہیں اوپر جاتا، تو 3 سالوں میں اگلا بھائی جان مطلب 20 سے 22ویں گریڈ میں پہنچ گیا۔ اچھا جی، اس وقت جناب یہ گریڈ 22 میں وہاں پر تعینات ہیں قومی اسمبلی میں، اور اب یار گریڈ 22 کے کتنے افسر ہوں تو ان کے کہیں نہ کہیں تو کھپنا ہوتا ہے، تو انہوں نے جناب اپنے لیے ایک پوسٹ وہاں پہ کریٹ کروا لی مبینہ طور پہ، اور یہ وہاں پہ لگ گئے جناب چیف پروٹوکول آفیسر ٹو اسپیکر، یعنی کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے چیف پروٹوکول افسر ہیں۔ اور پھر یہ ان کے پاس پہلے جنوبی قومی اسمبلی کا ایز اے اسپیشل سیکرٹری کا کارڈ بھی تھا، جس پہ کچھ اعتراضات ہوئے تو پھر یہ کارڈ انہوں نے ختم کروا دیا، اور اب یہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ چیف پروٹوکول آفیسر کے طور پہ گریڈ 22 کے اندر۔
اچھا جی، 5ویں نمبر پہ آ جائیں جی. یہ محمد افضال صاحب ہیں. یہ بھی جناب بطور گریڈ 22 میں کام کر رہے ہیں. یہ ان کی بھی پروموشن ڈی پی سی کر کے ان کو بھی پروموشن دی گئی اور یہ اس وقت وہاں پہ سب سے سینئر سمجھے جاتے ہیں. اس سے آگے آ جائیں تو اس سے آگے ایک شخصیت ہے، ان کا نام ہے شمون ہاشمی. ان کے پاس بھی گریڈ 22 ہے ماشاءاللہ. اور یہ جناب سیکٹری، اسپیشل سیکٹری برائے اسپیشل انیشیٹوز. کمال نہیں ہوگا کیسے کیسے عہدے تخلیق کیے جا رہے ہیں. اچھا، اب یہ جن کے حق تلفیاں ہو رہی ہیں یار، مطلب بیوروکریسی میں پیچھے قطار میں لوگ بیٹھے ہیں یار، یہ آگے والے ہٹیں تو ہم آگے آئیں گے. لیکن آگے والے آ گئے ہیں اور اب وہ جانے کو تیار نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو ری اپوائنٹ کروا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دلوا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو اسپیشل سیکٹری لگوا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو چیف پروٹوکول افسر لگا رہا ہے. پر کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کہانی ابھی جاری ہے. اچھا، اب وہ لوگ ہیں جن کی وہاں پر بہت ساری حق تلفیاں ہوئیں. اب محب علی پھل بوٹے صاحب ہیں، یہ پرائم منسٹر کے پرسنل سیکرٹری ہیں، پرسنل پی ایس او کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ملازم یہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے ہیں، لیکن لگے ہوئے یہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں. پھر ایک سعید احمد صاحب ہیں، میتلا صاحب، سعید احمد میتلا صاحب، یہ پرنسپل سیکرٹری ٹو اسپیکر ہیں. اور ان دونوں کو بھی لالی پاپ دیا گیا ہے کہ یہ احتجاج نہ کریں. پھر جناب یہ کوئی شیر دل صاحب ہیں، ان کو فنانس اور اکاؤنٹس میں سے 20ویں سے 21واں گریڈ دے دیا، رولا نہ پاؤ. پھر جناب اسمبلی جو تھی وہ پچھلی تو ختم ہو گئی تھی. اب جب نئی قومی اسمبلی وجود میں آئی، لازمی بات ہے نہ پچھلے اسپیکر رہے اور نہ وہ سارا سیٹ اپ رہا، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ جو اپنے عہدوں کی جو نیم پلیٹیں لگا رکھی تھی نا، اسپیشل سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، وہ انہوں نے ہٹا دی ہیں ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ. لیکن جو پے سلپ ہے ان کی، جس سے تنخواہیں یہ لے رہے ہیں، ان کے اوپر ان کی یہی عہدے لکھے ہوئے ہیں، سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری اور سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری. اچھا جی، پھر جناب ایک اور بھی وہاں پہ صاحب ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. وہ اس لیول پہ تو نہیں ہے، ذرا نچلے لیول پہ، لیکن سنا ہے کہ بڑے کاریگر ہیں. ان کا نام ہے جی انور کمال، یہ سپرنٹینڈنٹ ہے. انہوں نے بھی 6 ماہ کی توسیع لی ہے اور ان کے بارے میں پتہ چلا کہ جی یہ ایڈمن کے بڑے ماہر ہیں اور جتنے کاغذات ہوتے ہیں اسمبلی میں، جتنی ان کی تنخواہیں، پے سلپیں، حساب کھاتے، یہ وہ سارا کچھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اپنا کنٹرول کرتے ہیں. اب یہ سارا کچھ ہوا، لیکن یہ صرف یہیں تک نہیں رہا معاملہ. تو راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیں. راجہ پرویز اشرف صاحب ان سب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں تو چلیں وہ آگے تھے ہی تھے، لیکن انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب ہر بندہ گریڈ 20، 21، 22 کا تو نہیں ہوتا نا. تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی اپنا بھی بندے لگوانے تھے. تو ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ راجہ پرویز اشرف نے 350 نان گیسٹڈ سٹاف قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھرتی کیا اپنی اسپیکرشپ کے دور میں. اور پھر جناب یہ کچھ چودھری وسیم اقبال جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ خود ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو پہلے کنٹریکٹ پر ڈپٹی منیجر اور منیجر بھرتی کروایا قومی اسمبلی میں، اور پھر فنانس کمیٹی میں اپنے اثر و رسوخ و تعلقات کو استعمال کر کے ان کو ریگولر کر دیا. اس پر اے جی پی آر نے اعتراض کیا کہ بھئی 6 مہینے پہلے یہ اپوائنٹ ہوئے ہیں کنٹریکٹ بیسس پہ، تو 6 مہینے کے بعد یہ اچانک کہ آپ ان کو کیسے ریگولر کر سکتے ہیں. تو بھائی جی پھر انہوں نے اے جی پی آر کو بدلوا دیا. مزہ آیا کہ نہیں. اب یہ اسپیکر سے کیا ہے کہ جناب آپ اپنے اپنے بندے سارے ان لوگوں نے لگوائے ہیں، خود اسپیکر صاحب نے بھی لگائے ہیں. اب یہ جو بہتی گنگا ہے، اب آپ اندازہ کریں، ملک کے حالات دیکھیں. آئی ایم ایف سے ہم 1-1 روپے کے لیے ترس رہے ہیں، لے رہے ہیں. ہاں ہمیں پتہ چلتا ہے جی ہمارے صدر صاحب اور ہمارے وزیر اعظم صاحب تنخواہیں بھی نہیں لے رہے کہ وہ جی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. اوکے، لیکن یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. اچھا، ابھی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے سردار ایاز صادق. تو اب اس سارے معاملے کا نوٹس تو سردار ایاز صادق کو لینا چاہیے نا، کہ جہاں پہ ایک سیکٹری ہونا چاہیے، سیکٹری قومی اسمبلی، وہاں پہ اگر 6 بندے لگے ہوئے ہیں، وہ 6 کی تنخواہیں، ان 6 کی مراعات، پھر وہ ریٹائر ہو گئے، اس کے باوجود وہ جناب اس ملک و قوم کے اوپر احسان کر رہے ہیں سارے لگ کے. ان کی مراعات، پھر ان کے فیول، ان کے بلز، ان کے یوٹیلیٹی بلز، ہر چیز جو ہے وہ ایکسیڈ کر رہی ہے. کیا یہ ہمارا مطلب ملک اس حالت میں متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ حالت دنیا کے امیر ترین ممالک میں بھی نہیں ہوتی. وہ بھی اس طرح اپنے کو بھی خزانے کو برباد نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو کرنے دیتے ہیں، اسی لیے وہ امیر ممالک بنے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو مطلب جو لگا ہے وہ بس یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس قومی خزانے کے اوپر راج کرے، اس سے جتنا کچھ نکال سکتا ہے نکال لے، جتنا نچوڑ سکتا ہے نچوڑ لے، اپنے آپ کو ایکسٹینشنیں دے، 2 دے، 4 دے، 6 دے، ری اپوائنٹ کروا لے، نئے عہدے تخلیق کر لے. لیکن جناب حل من مزید کہ اور قومی خزانے سے مال آنا چاہیے، پھر بھی نہیں دل بھرتا. پھر رشتہ داروں کو بھرتی کراؤ، پھر ان کے ذریعے سے پیسہ نکالو. یار یہ اس ملک کے ساتھ کب تک ہوتا رہے گا؟ اور بھی
सरदार एजाज सादिक साहब स्पीकर बने कौमी असम्बली के, सुना है बड़े अच्छे आदमी हैं। अब सरदार एजाज सादिक साहब को इस सारे मामले का नोटिस तो लेना चाहिए। अब ये असम्बली के अंदर का मामला है जी, इसमें अदालतें मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन स्पीकर तो कर सकता है ना। खुद स्पीकर सरदार एजाज सादिक साहब जो हैं वो इस मामले का इसका नोटिस लें, और नोटिस लेने के बाद भाई जो तैनाती बनती है वो रहे, जो इजाफी लोग हैं उनको मत रखो। किस लिए रखा हुआ है? कौमी खजाने से ये बोझ भी तो उठाए ना। बाकी अब मुल्की मईशत वाला मामला तो है ही है। अब मतलब कहते वो कर्ज़ की पीते थे मैं, और ये कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये फिर वही फाका मस्तियाँ जो अब रंग ला रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।